الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء خالق إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو جس خاص موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا اور اپنی طرف سے کتابیں بھیجی تاکہ یہ انسان انبیاء کے راستے پہ چلے اور ان کتابوں سے علم حاصل کرے اور علم حاصل کر کے اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد پتا کرے کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں انسانوں اور جناتوں کو پیدا ہی نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ تم جاؤ اور وہاں میری عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت ہی اپنے نفس اور اپنے ذہن کا بہترین سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نفس دیا، اللہ نے ہمیں طاقت دی اور ساری کائنات کی مخلوقات پر فوقیت عطا فرمائی۔ ساری کائنات کی مخلوقات میں ہمیں افضل بنایا۔ افضل بنایا کئی طریقے، کئی چیزیں ہیں جن سے ہم تمام دنیا کی چیزوں سے امتیاز حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جانور بہت طاقتور ہے، انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس کی طاقت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ ایک پرندے کی اڑان بہت تیز ہے لیکن انسان اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے ذریعے سے اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ زمین کے اندر خزانے موجود ہیں، انسان اپنی عقل سلیم کے ذریعے سے ان خزانوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اللہ نے اس لیے اس انسان کو افضلیت عطا کی ہے، تمام مخلوقات سے افضل مخلوق بنایا۔ اسی لیے اس مخلوق کو جسے افضل ترین بنایا ہے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جس کے پاس علم بھی ہو، زہد بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، نفس شناسی بھی ہو، نفس کو کنٹرول کرنا بھی آتا ہو، وہ تربیت بھی کر سکتا ہو، اور اس دنیا میں جن لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہے ان سے افضل ترین علم رکھتا ہو، تو پھر اللہ نے انتخاب کیا انبیاء کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، جاؤ پہلے تم جاؤ، اپنا علم و فضل لے کے جاؤ، اپنی طاقت اور توانائی لے کے جاؤ، ہماری طرف سے دیا ہوا وہ علم لے کے جاؤ، اس کے بعد ہم ان لوگوں کو بھیجیں گے جن کو ہدایت کی ضرورت ہے۔
اللہ نے ایسا علم دیا ان کو، ایسی قوت عطا کی، آج تک وہ علم اس دنیا میں موجود ہے۔ اس علم کے ذریعے سے لوگوں نے ترقیاں کی ہیں، اس علم کے ذریعے سے آج بھی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اس علم کے ذریعے سے ہر روز ایک نئی چیز کا ایجاد ہوتا ہے، انسان اپنی ترقی پہ خوش ہوتا ہے، انسان اپنی بنائی ہوئی چیز پر خوش ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو چیز ہم نے بنائی ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچے اور لوگ فائدہ اٹھائیں۔ انسان ایک چھوٹی سی چیز بناتا ہے، اسے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ خدا وحدہ لا شریک نے ان تمام چیزوں کو بنانے کا علم، ہنر انسان کو دیا، اور طاقت عطا کی۔ یہ علم کی طاقت ہے کہ آج جو چیز بنائی ہے کل اس سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جانوروں اور پرندوں میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ان کو ایک طریقہ آتا ہے، اسی طریقے پر وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ جانور بھی وہی طریقہ جو انہیں آتا ہے اسی طرح اپنے رہائش بناتے ہیں، ان کو ڈیفنس کا بھی ایک ہی طریقہ آتا ہے۔ لیکن یہ انسان ہر روز ایک نئی ترقی کرتا ہے، ہر روز ایک نیا قدم آگے بڑھاتا ہے، ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے، ہر روز وہ اپنے پہننے کا، رہنے کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو آزاد پیدا کیا اور آزاد انسان کے لیے ایک رہنما بنایا۔ اس رہنما کا نام نبی ہے، اس رہنما کا نام رسول ہے، اس رہنما کا نام امام ہے۔ اور خالی نہیں بھیج دیا ہے کہ رہنما چلا گیا اس کا علم چلا گیا، نہیں، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ اگر رہنما تمہارے درمیان میں نہیں رہے گا، تمہارا لیڈر تمہارے درمیان میں نہیں رہے گا، تو اس کا علم رہے گا، وہ ایسا علم جو اس نے نہیں بنایا، اس نے ایجاد نہیں کیا، اس نے صرف پہنچایا ہے۔ خدا کہہ رہا اس علم کو ہم نے دیا، اس علم کی ایجاد ہم نے کی ہے، اس علم کو ہم نے اسے دیا تاکہ وہ تم تک پہنچائے۔ اسی لیے کمال ہے انسان کا کہ اس نے الہی علم کو لے کے اس ترقی کی ہے۔ علم انسان کی ایجاد نہیں ہے، علم خدا کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ جب پہلا انسان اللہ بھیج رہا تھا تو اس کو فوقیت علم کے ذریعے سے دی، اس کو سجدے کے لائق علم کے ذریعے سے بنایا۔ زمین پر جب اس کو بھیجا تاکہ تم پہلے جاؤ، ہادی پہلے موجود ہونا چاہیے، ہدایت کرنے والا پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم اس مخلوق کو بھیجیں گے تاکہ اسے تلاش نہ کرنا پڑے، اسے یہ نہ کہنا پڑے کہ اتنے دن تک، اتنے لمحے تک، اتنے سالوں تک ہم بغیر رہنما کے رہیں۔ کسی زمانے کو بنا رہنما کے رکھتا ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے پاس رہنما موجود ہے، آج بھی ہمارے پاس رہبر موجود ہے، آج بھی ہمارے پاس بہترین لیڈر موجود ہے، آج بھی ہمارے پاس بہترین حکم دینے والا موجود ہے۔ ہم اس کے پاس حکم لینے نہیں جاتے ہیں، ہم اس کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، اس حکم پر چلتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت نے اعلان کیا کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں اتنی پوسٹیں نکلی ہیں، اس پوسٹ کو کون حاصل کرے گا؟ جو جائے گا اپلائی کرے گا، اور اپلائی کرنے کے لائق ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہ جو بھی جائے اپلائی کر دے اور وہ ہو جائے۔ مثلا ڈپٹی کمشنر کی یا کمشنر کی جگہ نکلی ہے، اس لائق کون ہوگا؟ کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کہ کون سی ڈگری ہونا چاہیے؟ وہاں جا کے اپلائی کرے گا، اتنی محنت کرے گا تبھی تو ہوگا۔ ایک حوالدار کی بھی اگر جگہ نکلی ہے گورنمنٹ میں، تو اس کے لیے بھی اس کے لائق بنے گا، اتنا علم ہوگا، اتنی ہائٹ ہوگی، اتنا ویٹ ہوگا، وہ ساری چیزیں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے پوری کرے گا تو جا کے وہ حوالدار ہوگا۔ جگہ تو ہے وہاں، وہ تو بیٹھے آئیے ہمارے پاس، پوسٹ تو خالی ہے، ڈپارٹمنٹ میں آپ کی ضرورت ہے۔ ہم اتنے علم تک نہیں پہنچے، کوالیفائڈ نہیں ہوئے، تو وہاں پہنچے نہیں پائیں۔
اسی طرح ہمارا امام ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ہم اس تک اسی وقت پہنچیں گے تو اتنے کوالیفائڈ ہو جائیں گے جب ہمارے پاس وہ علم ہو جائے گا، جب ہمارے پاس وہ اتنی طاقت ہو جائے گی کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ کر لیں. اور دوسری بات وہ ایکسیپٹ کب کریں گے؟ ہم پہلے اپلائی تو کریں گے. نماز کی قبولیت کا کب ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ ہمارا ہم نماز پڑھیں گے، ہمارا روزہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ہم روزہ رکھیں گے. ہم وضو کرنے ہیں، ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہم نے وضو نہیں کیا اور نماز پر بحث کریں گے نماز صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. بھائی آپ نماز کا مقدمہ وضو ہے، اگر وضو صحیح ہے تو آپ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد نماز پر بات ہوگی. وضو کا مقدمہ طہارت ہے، تو جس سے آپ وضو کرنے جا رہے ہیں وہ پانی، وہ جگہ، وہ برتن، وہ نل، یہ شرائط ہے پورے. مثال کے طور پر آپ کا پانی پاک ہے لیکن برتن نجس ہے، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے. آپ کا برتن پاک ہے، وہ پانی غصبی ہے، نجس ہو گیا، نہیں کر سکتے، وضو نہیں ہوگا. آپ کا پانی بھی پاک ہے، آپ کا برتن بھی پاک ہے، آپ جہاں پہ وضو کر رہے ہیں، جس جگہ پر، جس مقام پر، وہ غصبی ہے، آپ نہیں کر سکتے. ہم جب اس مقدمے سے ہی گزر کے نہیں آئے ہیں تو نماز کی بات کیا کریں کہ ہمارا رکوع صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ہم نے قرات صحیح کی کہ نہیں کی، ہمارے سجدے صحیح ہیں کہ نہیں. یہ بات کی بات ہے، پہلے اب مقدمے نماز تو صحیح کریے. تو اسی طریقے سے ہم اس مقدمے تک تو پہنچے جو امام تک پہنچنے کا راستہ، وہ علم تک تو پہنچے، اس درجے تک تو پہنچے، اس کلاس تک تو پہنچے. کہیں پہنچے تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں امام نے بلایا نہیں، ہمیں افسوس ہو رہا، دکھ ہو رہا. ہم وہاں پہنچ ہی نہیں رہے، ہم وہاں جا ہی نہیں رہے. کیوں نہیں جا رہے؟ ہمارے نفس ڈگمگا جاتا ہے. یہ کبھی دین کی طرف آتا ہے، کبھی دنیا کی طرف چلتا ہے. اور جب دین کی طرف آتا ہے تھوڑے قدم چلتا ہے، دنیا کی طرف آتا ہے بہت دور چلا جاتا ہے. جب بہت دور چلا جاتا ہے اس سے واپس آنے میں دشواری ہوتی ہے، اسے ریٹرن آنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیسے جائے. لیکن جو دین میں آ جاتا ہے اسے دنیا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. جو دنیا میں چلا گیا اسے دین حاصل کرنا اسے دشوار ہوتا ہے. دین کی باتیں اسے نئی نئی لگتی ہیں، دین کی باتیں اسے بوجھا لگنے لگتی ہیں، دین کی باتیں اسے کڑوی لگنے لگتی ہیں، اچھائیاں اسے خراب لگنے لگتی ہیں. کیوں؟ یہ اس کا نفس ادھر غالب آ گیا. اگر یہ اپنے نفس پر قابو پا لے گا یقیناً اپنے نبی تک، اپنے امام تک، اپنے زمانے کی کتاب تک، قرآن مجید تک وہ پہنچ جائے گا. ہمارے اور خدا کے درمیان میں جب فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. خدا تو چاہتا ہے بندہ ہمارے قریب رہے، نبی تو چاہتا ہے یہ ہمارے قریب رہے، امام تو چاہتے ہیں کہ ہمارے قریب رہے، لیکن ہمارے اعمال ہیں جو اس سے قریب، ان کے قریب جانے نہیں دیتے. جیسے مثال دے دوں، اسکول تو کھلے ہیں ایجوکیشن کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، ماسٹر بیٹھے ہیں وہاں پر، ٹیچر بیٹھے ہیں، اسٹاف بیٹھا ہے. بچہ تو آئے وہاں پر، اسٹوڈنٹ جائے تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری تو کرے تبھی تو ایڈمیشن ہوگا. اسکول کھلا ہوا ہے، اسکول بند نہیں ہے، اسکول چالو ہے، لیکن وہ اسکول کس کو پڑھائے گا؟ اسی کو پڑھائے گا جو اس اسکول میں جائے گا، جو اسکول کے شرائط کو پورا کرے. صرف جانے شرط نہیں ہے، اس کی شرائط بھی پورے کرنا ہے کہ بھئی آپ اس ٹائم سے اس ٹائم آپ کو آنا ہے، یہ والا لباس پہن کے آنا ہے، اس کلر کا جوتا پہن کے آنا ہے، یہ کتابیں لے کے آنا ہے. ان کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرے گا تو وہ لیں گے. اب ہم اسکول کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی علم مل جائے، علم مل جائے، علم مل جائے، ملے گا؟ بینک کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، پیسہ دے دے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے گا؟ نہیں. ٹیلر کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی کپڑے پہن لیں، کپڑے آ جائیں، کچھ نہیں آئے. کیوں؟ آپ کو دروازے پہ جا کے علم نہیں، وہ حاصل کرنا پڑے، جد و جہد کرنا پڑے. بینک میں تو بہت پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیا سب لے سکتے ہیں؟ آپ نہیں لے سکتے. جس کا جتنا ہے اتنا ہی لے سکتا.
ایک سے ایک یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، ایک سے ایک اسکول بنے ہوئے ہیں، کیا وہ علم ہمیں مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ جب ہمیں یہ ہر چیز کے لیے اللہ نے جو بنایا اسی لیے کہ تم حاصل کرو، تم جاؤ۔ جب ہمیں علم دنیا نہیں مل سکتا ہے تو علم قرآن میں اپنے آپ کیسے مل جائے گا؟ جب دنیا کا پریکٹیکل حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو اس دین کا پریکٹیکل کیے بغیر کیسے دین مل جائے گا؟ اسی طرح امام کے پاس جانے کی کوشش کریں گے تب نا، امام کے پاس جائیں گے تبھی تو امام ہم سے بات کریں گے۔ ہم قرآن کے پاس آئیں گے تبھی تو قرآن کا علم ہمیں ہوگا۔ جب ہم نبی کی حدیثیں پڑھیں گے تبھی تو اس کا علم ہمارے پاس آئے گا، جو ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد بیٹھیں گے افسوس کریں گے کہ میرا بچہ گمراہ ہو گیا، میری بیٹی گمراہ ہو گئی، میرا شوہر مجھے مارتا ہے یا میری بیوی مجھے اذیت دیتی ہے، مجھ پر حکم چلاتی ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ نہ وہ بیوی کسی ایسی جگہ پر گئی جہاں معصومین نے علم دیا اور اس نے علم حاصل کیا اور گھر کیسے چلانا ہے، نہ وہ شوہر کسی ایسی جگہ پر گئے۔ آج کے دور میں اپنی نفس کی حفاظت کرنا بہت مشکل مرحلہ آ گیا ہے۔ اپنے نفس کی حفاظت کرنا یہ اس سے زیادہ بھی مشکل ہے۔ جب اپنے نفس کی حفاظت کر پائیں گے تب جا کے ہم اپنی نسل کی حفاظت کر پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا اس کے اثرات ہم پر نہیں ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ اور آج دنیا میں جو سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ دو چیزوں پر ہو رہا ہے: جان کو مارنا اور نفس کو مارنا، بے حس کر دینا۔ یعنی اسلحہ سازی زیادہ ہو رہی ہے اور گناہوں کے پلیٹ فارم زیادہ بنائے جا رہے ہیں۔ زنا کے پلیٹ فارم، لواط کے پلیٹ فارم، نامحرم کو جمع کرنے کے پلیٹ فارم، فحاشی کے پلیٹ فارم، یہ سارے پلیٹ فارم ایسے بنائے جا رہے ہیں جہاں انسان گناہ کر سکے، جہاں وہ اپنے نفس کو بے قابو کر سکے جا کر۔ سب سے مشکل مرحلہ یہ کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہیں لیکن ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہم اس ریکوائرمنٹ کو جب تک پورا نہیں کریں گے تب تک ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ اپنے بچے سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ میرا بچہ کیا بنے گا؟ آپ اپنے بچوں کو بہترین شوز پہنائیے، بہترین شوٹنگ کرائیے، بہترین لباس پہنائیے، بہترین کیپ دیجیے، بہترین گاڑی دیجیے، بولیے عالم بن گیا، سائنسداں بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا؟ نہیں بن گیا۔ کیوں؟ ہاں بھائی، ڈاکٹر بننے کے لیے اسے اسکول کے دھکے کھانا پڑیں گے، انجینئر بننے کے لیے اسے جانا پڑے گا۔ آپ کی بہترین گاڑی اسے علم نہیں دے سکتی، آپ کا بہترین گھر اسے علم نہیں دے سکتا، آپ کا بہترین لباس اسے علم نہیں دے سکتا، آپ کا بہت زیادہ پیسہ اسے علم نہیں دے سکتا۔ علم وہ حاصل کرے گا تو ملے گا۔ پیسہ آپ دے سکتے ہیں، اسے گھر آپ دے سکتے ہیں، گاڑی آپ دے سکتے ہیں، لیکن علم اسے خود حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ نہیں دے سکتے، کہ کوئی گھٹی نہیں پلا دی، اسے ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اسے محنت کرنا پڑے گا۔ جب ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا علم اسے خود کوشش کر کے حاصل کرنا پڑے گا تو پھر الہی علم اسے خود بخود کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اور ملک کتاب اسے کیسے خود بخود پڑھ لے گا؟ وہ کیسے سمجھنے لگے گا؟ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہو سکتا تو اللہ انبیاء کا سلسلہ نہ بھیجتا اور انبیاء کو اتنی اذیت نہ ہوتی، پتھر اتھر نہ کھاتے، مار نہ کھاتے، ڈھیلے پتھر نہ کھاتے، بستیوں سے نہ نکالے جاتے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو دنیا نے ان چیزوں کو ہمارے لیے سجا کے رکھا ہے کہ وہ ہماری جسمانی طاقت کو بھی ختم کر دے اور ہماری روحانی طاقت کو بھی ختم۔ سب سے بڑا نیٹ ورک آج کے دور میں یہی ہے۔ انسان مارے جاتے ہیں، ان کی روحیں جو زندہ رہ جاتے ہیں ان کی روحیں مار دی جاتی ہیں، اور جو اسلحے کی زد میں آ جاتے ہیں تو ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا نیٹ ورک، سب سے بڑا بزنس، سب سے بڑا کام یہی ہے۔ اسلحے کا بزنس سب سے بڑا بزنس ہے پوری دنیا میں، اور اس کے بعد
یہ اسلحے کیا کام کرتے؟ کسی کو زندگی دیتے، کسی کا گھر بساتے. آپ دیکھ لیجئے کتنے ملک آباد ہوئے، کتنے اسلحوں سے کتنے برباد ہوئے، برباد ہی ہوتے. اور دنیا اپنی حکومت، اپنی کرسی، اپنا اقتدار بچانے کے لیے لوگوں کی جان لے لیتا ہے. سب سے بڑا یہ زندگی لینے کا ہے، سب سے بڑا بزنس ہے. دوسرا بزنس روح کو مارنے کا ہے. جتنے پلیٹ فارم بن رہے ہیں سب روحوں کو ڈیمیج کرتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، کوئی بھی سائٹ بنا لیں آپ، سب روحوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے. آپ ایک اچھی چیز تلاش کریں گے، بنا تلاش کیے آپ کو 10 بری چیزیں آپ کے سامنے آئیں. گناہگار بچے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اس سے بھی نابلد ہیں، اس سے نہیں واقف نہیں ہیں، ان کو اپنی زد میں لے لیتے ہیں. ان کو ایسا، کل میں نے بچوں سے ایک سوال کیا تھا، اگر ایک طرف ایک فاحشہ عورت، ایک بد کردار مرد کھڑے ہوں اور ایک طرف آج کی سوشل میڈیا کھڑی ہو، یوٹیوب ہے، یہ سب چیزیں کھڑی رکھے جائیں، آپ سب سے زیادہ بدترین کسے سمجھیں گے؟ تو اکثر بچوں نے کہا کہ وہ جو آدمی اور عورت بدترین ہی نہیں سمجھیں گے، مشین کے بارے میں نہیں بتائیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے اس بد کردار عورت کو، ہو سکتا ہے اس بد کردار مرد کو آپ پر رحم آ جائے، لیکن اس چیز کو رحم نہیں آئے گا. یہ مشین ہے. ایسے بہت سارے واقعات بھی ہیں. ایک شخص بہت بڑا عابد ایک جگہ عبادت کر رہا تھا، ایک اور آ گیا اس کے بازو میں سادہ عبادتیں کرنے لگا. وہ عابد بڑا حیرت زدہ تھا، میں سمجھتا تھا کہ میں ہی عابد ہوں. اس سے پوچھا بھائی تم نے اتنی اچھی عبادت کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ فلاں عورت نے ہمیں سکھائی ہے، جاؤ تم بھی سیکھ لو. تو شیطان تھا ایک عابد کو بہکا کے وہاں بھیجا. اس بستی میں پہنچا، اسے نہیں پتا تھا وہ عورت کون ہے، کیا ہے. ایک نیک متقی پرہیزگار آدمی اس بستی میں پہنچا جب اس عورت کا ایڈریس پوچھ رہا ہے، لوگ اسے تعجب سے دیکھ رہے ہیں. یہ آدمی اس کا ایڈریس کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو بد کردار ہے. ایڈریس پوچھتے پوچھتے جب اس کے دروازے پر پہنچے، نقل بات کیا، عورت باہر نکلی تو حیران ہو گئی. آپ ایک عابد ہیں، میرے دروازے پر آپ کیسے آ گئے؟ آپ بدنام ہو جائیں گے. آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے؟ کہا مجھے، میں جگہ عبادت کرتا تھا، وہاں ایک عابد آیا، اس نے مجھے بتایا کہ اچھی عبادت تم نے سکھائی. اسے کہا ایک عابد ہے، میں بد کردار عورت ہوں، وہ شیطان ہے جس نے آپ کو بہکا کے نہ بھیجا. آپ جائیے. بد کردار عورت تھی، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس عابد کی عبادتیں میں نہ خراب کروں. لیکن کیا آج کا یہ معاشرہ، یہ پلیٹ فارم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ری ایکشن ان کے اندر نہیں ہے، صرف ایکشن ہے. یہ انسان جو بد کردار ہو گیا، اس کے اندر ری ایکشن بھی موجود ہے. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو ٹھیک نہیں ہو کر سکتا، نہ خود ٹھیک ہو سکتا ہے. اس لیے زیادہ بدترین ہے، اس لیے زیادہ برا ہے. ہم نہیں سمجھتے بچہ چھوڑنے سے کچھ کارٹون ہی تو دیکھ رہا ہے، تھوڑی سی چیزیں دیکھ رہا ہے، ٹائم پاس ہو جائے گا، ہم بھی کچھ کر لیں گے. اس سے بہتر ہے ایک بد کردار آدمی کی گود میں بچہ دے دیجیے اگر آپ کو یوٹیوب کی گود میں دینا ہے. ہو سکتا ہے اس بد کردار آدمی کو ترس آ جائے، رحم آ جائے، آپ کے بچے کو گالیاں سکھانے کے بجائے وہ اچھی بات سکھا کے چلا جائے. ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا بھی ہے. ہو سکتا ہے فاحشہ عورت آپ کے بچے کو منع کرتے، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، یہاں مت آؤ. لیکن یہ تو کبھی منع نہیں کرے گا، یہ تو ایک کی بجائے ایک اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر دیتا رہے گا اسے. لہٰذا یہ زیادہ بدتر ہے، یہ زیادہ برا ہے. میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس سے محفوظ کریں. اگر زناکار کی نظر میں دیکھنے جائیں گے، سب سے زیادہ اگر زنا کرنے والا کوئی چیز ہے تو یہ ڈیوائس ہے. اگر برائیوں کی طرف دیکھنے جائیں گے، سب سے زیادہ برائی پھیلنے والا کوئی چیز ہے اگر تو یہ ڈیوائس ہے.
ہم اسے معمولی نہ سمجھیں، اس پر بہت کام ہو رہا ہے، لوگ محنت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے محنت کرنے والوں کو. کیونکہ اسلامک احادیث، اقوال معصومین، انبیاء کی سیرت میں یہ ہے کہ جو بد کرداری کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے، غیر حلالی ہے، وہ غیر حلالی، بد کردار، سنگ دل ایسا ہوگا. ان کو ایک سنگ دل کی فوج تیار کرنی ہے، بے رحموں کی فوج تیار کرنی ہے. کس کے لیے؟ جب ہمارے امام کو ظہور ہو تو ان کے سامنے جو لوگ موجود ہوں وہ سنگ دل ہوں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. وہ سنگ دل کہاں سے آئیں گے؟ آپ کربلا میں دیکھیے وہ لوگ کہاں سے آئے تھے، مسلمانوں کی صفوں سے آئے تھے. مسلمان نہیں رہے تھے لیکن صفیں مسلمانوں کی کہی جاتی ہیں، آج بھی کہی جاتی ہیں. اسلام کا دشمن اپنی پوری توانائی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اپنی پوری محنت سے کام کر رہا ہے، اپنی پوری لگن سے کام کر رہا ہے، لیکن ہمارے پاس ڈیفنس کا کوئی طریقہ نہیں. ہم کسی مقام پہ ڈیفنس نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی مقام پر بچاؤ نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ لباس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حجاب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے کپڑے، مردوں کے کپڑے ہوں، عورتوں کے کپڑے ہوں، رہن سہن ہو. انہوں نے ہر چیز کو کیپچر کیا ہوا ہے، ہر چیز پر حملہ ہے ان کا، تاکہ وہ ان میں سے لے لیں، انہی میں سے لے لیں. ہم کہیں سے کیوں بنانے جائیں گے؟ ہم کہیں سے کیوں لیں گے؟ وہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ چیز ان کو مل جاتی ہے. ہمارے حجاب پر بھی دیکھ لیں، حجاب ہماری عورتیں کرتی ہیں، حجاب تیار وہ کرتے ہیں، فیشن وہ لوگ بناتے ہیں، مارکیٹ میں وہ لوگ چیز لاتے ہیں. ٹھیک ہے تم حجاب پہنو، تمہارا یہ نہیں کہ حجاب نہ پہنو، لیکن ہمارے حساب کا پہنو. ایسے ایسے برقعے بنا دیے، ایسے ایسے مانسو بنا دیے، ایسی ایسی چادریں بنا دی، آپ اوڑھ بھی لیں اور بے حجاب بھی رہیں. آپ اگر پہنے بھی تو لباس سادہ پہنے تو لوگ شاید نہ دیکھیں، لیکن اگر وہ پہن کے نکلے تو 1000 لوگ آپ کو دیکھیں یہ کیا پہنے، اتنے ڈائمنڈ لگے ہو، اتنے اس پر دری کا کام ہو، فلاں کام ہو، فلاں کام ہو، بھیجا چھین لیا. ٹھیک ہے قرآن تم پڑھو، چھاپیں گے ہم، پڑھو تم قرآن، ایپ ہم بنائیں گے، جو ہم چاہیں گے، جہاں زیر چاہیں گے وہاں ہٹا دیں گے، جہاں چاہیں گے لگا دیں گے. کتنے لوگ عادی ہو گئے موبائل میں پڑھ لیتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا اس میں کتنے زیر زبر کی غلطیاں ہیں، کہاں سے کون سی چیز نکال دی گئی، اس کے معنی بدل گئے. لہٰذا ہم کم سے کم اگر نہیں اس کے حملے کا جواب حملے سے دے رہے تو کم سے کم ڈیفینس تو تیار کریں، بچنے کا راستہ تو ڈھونڈ لیں. ہم تو بچنے کا راستہ بھی تلاش نہیں کرتے. آج بھی ہمارے نوجوان چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حدیثوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے پاس جو پیغامات آتے ہیں موبائل میں ان سے بچیں، ان کے بالکل اگنور کریں، ان کو بالکل نہ پڑھیں. اگر ان میں سے ایک صحیح ہے تو 99 غلط ہیں. اس جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ وہ سچ ہو جاتا ہے، لوگ اسے سچ ماننے لگتے ہیں، اپنے علماء سے بحث کرنے لگتے ہیں، اور آیت جو اصل ترجمہ، جو اصل چیزیں اس سے انکار کرنے لگتے ہیں. لہذا نفس بہت جلدی غلام بن جاتا ہے. اللہ نے انبیاء کو، قرآن مجید کو، معصومین کو ہمارے لیے اسی لیے بھیجا ہے کہ اگر اسے غلام بننا ہی ہے تو اپنے خالق کا غلام بنے، اگر بندہ بننا ہی ہے تو اپنے خالق کا بندہ بنے، دنیا کا نہ بنے، شیطان کا نہ بنے، دولت کا بندہ نہ بنے، دولت کا غلام نہ بنے، لوگوں کا غلام نہ بنے. اگر بننا ہی ہے تو اپنے خدا کا غلام بنے، اپنے خدا کے راستے کو اپنے. لہٰذا ہم کوشش کریں اپنے گھر کو، اپنی نسل کو، اپنے لباس کو، اپنی نظروں کو، اپنے خیالات کو نظام الہی کا پابند بنائیں. ہم کوشش کریں گے، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا الله الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. أشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حاجنا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على إمام المتقين بقية الله العظم حجة ابن الحسن العسكري عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. محترم مومنین کرام، موجودہ حالات اور موجودہ سیاست چاہے وہ نیشنل طور پر ہو یا انٹرنیشنل طور پر ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پر نظر ضرور رکھیں کہ کس وقت کس علاقے میں کون سی سیاست زور پکڑ رہی ہے. ہماری ملک کی سیاستیں آپ دیکھیں ہر روز بدل جاتی ہیں. ابھی کچھ جگہ الیکشن ہوئے ہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑائیں اور ان سے ووٹ حاصل کریں. سب سے بڑی سیاست جو آج کے دور میں ہمارے ملک میں ہے وہ ہے فری کی سیاست. فری کا ایجوکیشن، فری کا راشن، یہ بڑی سیاست ہے، کیونکہ فری کی کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں
بہت ساری کلاس قائم کرتے ہیں جو فری کی ہوتی ہیں، لوگ کچھ دن آتے ہیں اس کے بعد پڑھنے نہیں آتے. بچہ اسکول جا تو رہا ہے لیکن وہ کھا کے چلا آ رہا ہے. یہ بہت بڑی ایک سازش ہے، سیاست ہے. اسی طرح انٹرنیشنل پیمانے پر آپ دیکھیں، اپنی قوت کو باقی رکھنے کے لیے دوسروں کی جان لے لینا کتنا آسان ہے. چاہے وہ افغانستان کا مرحلہ ہو، موجودہ جو 2 بڑی جنگیں ہو رہی ہیں وہ یمن کی اور یوکرین کی، اور مسلسل جو جنگ ہو رہی ہے وہ اسرائیل اور مسلمانوں کے آمنے سامنے کی جنگ مسلسل ہر روز ہو رہی ہے. وہ ہے فلسطین، ہر روز ہے. یوکرین کی جنگ شروع ہوئی، آپ نے بھی دیکھا، سوشل میڈیا سے لے کے تمام نیوز چینل ہر روز دکھا رہے ہیں. آج تک کوئی نیوز چینل نے نہیں دکھایا کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے، کتنی غربت ہو گئی، کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے علاقے ختم ہو گئے. کوئی نہیں دکھا. یہ انٹرنیشنل سیاست ہے. لوگوں کو اپنا دبدبہ باقی رکھنا ہے، لوگوں کو اپنی طاقت باقی رکھنا ہے. ابھی انہوں کے جو نمائندے آغا سیستانی سے ملے، آغا سیستانی نے یہی کہا ہے، اللہ ہمارے مراجع اور علماء کی حفاظت کرے. اگر دنیا کو برقرار رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، تو رحم دلی، اتحاد، ان چیزوں کی ضرورت ہے، نہ کہ بموں کی ضرورت ہے، نہ کہ میزائلوں کی ضرورت ہے. دشمن کیا دیتا ہے؟ انسان کا دشمن ہے، صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں، انسانوں کا دشمن ہے. اور وہ اپنی نئی نئی چیزیں ہر روز جو بناتے ہیں وہ مسلمانوں پر پہلے استعمال کر کے اسے سمجھنا چاہتے ہیں. ہر روز جو جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف، اور روز کی جنگ ہے فلسطین میں. نہ کوئی سوشل میڈیا والا بتاتا ہے، اگر آپ اس پر بات کرنے بھی چاہیں گے تو آپ کو بلاک کر دیں گے، بند کر دیں گے، کیونکہ ان کا بنایا ہوا ہے. ہم تو آپس میں روز کیا بناتے ہیں؟ وہ ایپ بناتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ترقی کرتے ہیں. ہم کیا بناتے ہیں؟ فرقہ بناتے ہیں. مسلمان ہر روز کیا بناتا ہے؟ فرقہ بناتا ہے. یہ فرقہ بن گیا، وہ فرقہ بن گیا، وہ بن گیا، وہ. اور جن میں فرقے نہ بنا سکے وہ لوگ اس میں گروپ بنا دیے. مسلمانوں میں فرقے بنائے اور شیعوں میں گروپ بنا دیے. یہ ساری چیزیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ وہ کیا بنا رہے ہیں اور ہم کیا بن رہے ہیں؟ آپ غور خود کر لیجیے. یہ سیاست ہے. اس کا ایک ہی حل ہے جو بار بار ہر جمعہ کو ہر مجلس میں اس بات پر متوجہ کرتا ہوں. اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے علم کا حاصل کرنا. ایک طرفہ علم حاصل نہ کریں، وہ تو آپ نے بہت کر لی ہے. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کو ڈاکٹر بنایا کہ دین کی خدمت کریں گے. ڈاکٹر بننے کے بعد وہ دین کی کیا دیندار بھی نہیں رہے، نان مسلم کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی چلی گئی. ایسے لڑکے نہ جانے کیسے تمام، اور بہت سارے شعبے ہیں. ایک طرفہ علم حاصل کرتے ہیں، ماں باپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے میرے پاس آئے گا. یہ فقیر تھے، فقیر ہی رہ گئے، وہ چلا گیا علم حاصل کر کے کہیں اور چلا گیا. کیوں؟ ہم نے اسے دیندار نہیں بنایا، ہم نے اس کا دین نہیں بتایا، ہم نے اسے قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اسے آل محمد کی سیرت نہیں بتائی، ہم نے اسے نبی کی سیرت نہیں بتائی، اس دین اسلام کی اہمیت کو نہیں بتایا جو آج ہمارے پاس ہے. اتنا ایزیلی نہیں مل گیا ہے ہمیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے. دنیا کی پوری سیاست اسی پہ لگی ہوئی ہے، دنیا کی پوری طاقت اسی پہ لگی ہے. آپ کو کیا اندازہ ہے؟ چونکہ ہمیں اندازہ اس لیے نہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور ہمیں آسانی سے اسلام مل گیا. ان سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کو پھیلانے میں، پھر ان سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دی اسلام کو بچانے میں. آپ ابو ذر غفاری سے پوچھیں
دین پھیلانے میں تمہیں کتنی اذیتیں ہوئی، تمہارے گھر میں کیا ہوا؟ ابھی سمیت عمار سے پوچھیں دین پھیلانے میں تمہیں کیا ملا؟ ہاں امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں دین بچانے میں آپ نے کیا پیش کیا؟ آج ایک نوجوان کو آسانی سے دین مل گیا، کسی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، جناب علی اکبر سے پوچھیں انہوں نے دین کو کیسے بچایا؟ ایک خاتون مسلمان جس کو کچھ بھی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئی ہے، اس کو اگر اندازہ لگانا ہے تو جناب زینب سے پوچھے اس دین کی حفاظت میں آپ نے کیا خرچ کیا ہے؟ اگر آپ کا بچہ چھوٹا سا بچہ جو گہوارے میں ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے کہ کتنا اہم ہے، تو آپ جناب علی اصغر کی قربانی کو دیکھیں، 6 مہینے کے بچے کے لیے بھی ایک میسج ہے، پیغام ہے کربلا۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اسلام ملا ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داریاں 2 ہیں، اسلام پہنچانا بھی ہے اور اسلام بچانا بھی ہے۔ لیکن اگر ہم گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے، نہ اسلام پہنچا سکیں گے اور نہ اسلام بچا سکیں گے۔ ہمارے گھر میں اسلام نہیں رہے گا، ہمارے نفس میں اسلام نہیں رہے گا، ہماری نظروں میں اسلام نہیں رہے گا، ہماری زبان پہ اسلام نہیں رہے گا، آیتیں نہیں نکلیں گی، گالیاں نکلیں گی۔ کہ دنیا کی سیاست نے ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، آپ جتنا بھی بچنا چاہیں گے آپ کا گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ لے ہی لیتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لے ہی لیتے ہیں۔ انسان نماز کے لیے تھک جاتا ہے، کام پہ سے آیا، روزہ رکھنے کے لیے اسے پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے، حج کرنے کی جائے گا تو پیسے کو منہ دیکھے گا۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کو سوشل میڈیا پر اپنے 2-4 گھنٹے دینے میں اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے گا، اسے ٹائم دیکھتا ہے کہ کب مجلس ختم ہوگی، لیکن اسے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کب اس کا ایک ایپیسوڈ ختم ہوگا، کبھی نہیں سوچتا۔ ہمارے نفس کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا، سحر کر لیا، آؤ، جبکہ قرآن کی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ نماز شب کے پابند شاید ہی ہمارے معاشرے میں ملتے ہوں، لیکن شب کے یوٹیوب دیکھنے والے ہمارے پاس بہت سارے مل جائیں گے۔ لہذا ہم اس سیاست کو، اس پولیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں بار بار کہتا ہوں یہ زمانہ علم کے شباب کا زمانہ ہے، تو ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے بیٹوں کے پاس، ہماری بیٹیوں کے پاس ایسا علم ہونا چاہیے کہ جو تمام لوگوں کا اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ ان کے پاس صرف سائنس کا علم ہوگا، ہمارے بچے کے پاس قرآن کا بھی اور سائنس کا بھی علم ہوگا، حدیث کا بھی علم ہوگا۔ وہ اپنا ڈاکٹر بنائیں گے جو خون بیچے گا، کڈنی بیچے گا، ہم اپنا ڈاکٹر بنائیں گے جو اپنا خون اور اپنی کڈنی دوسروں کو دے کے زندگی عطا کرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دین اسلام کی، نظام الہی کی پابندی کریں، جب ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے محمد کی تعلیم حاصل کریں گے، تبھی ہم اس دنیا کی سیاست سے بچ سکیں گے، تبھی اس دنیا کے دھوکے سے بچ سکیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ محبان آل محمد جہاں جہاں ہے اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچے بچیاں جو دنیاوی تعلیمات حاصل کر انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ کہ مومن و مومنات روزی کے لیے پریشان ہیں، ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما۔ جن کو تم نے روزیاں عطا کی ہیں سب کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما۔ ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔